بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹھنڈی کے موسم میں عام طور سے لوگ یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں واٹس ایپ پر کہ جسے فجر کی نماز کے لیے غسل کی ضرورت ہے، مثلا جنوبی یا محتلم، تو کیا ایسا آدمی سخت ٹھنڈی کے سبب غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہے اس حال میں کہ پانی گرم کرنے کی سہولت نہ ہو؟ تو ناظرین، یہ سوال میری نظر میں کافی اہم ہے، خاص طور پر اس جہت سے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کا خوفناک تصور کر کے لوگ غسل چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نماز فجر جیسی اہم عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اہم مسئلہ جان لینا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاؤں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر کے رکھیں، کیونکہ میں اس چینل پر شرعی مسئلہ مسائل سے متعلق ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ایسے میں آپ کو ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ خیر، چلیں بغیر کسی تاخیر کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، اور دین مشکل کا نام نہیں ہے بلکہ دین آسان کا نام ہے۔ الدین یسر، اس میں بندوں کے لیے آسانی ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو جنوبی یعنی ناپاک ہو گیا، اسے فجر سے پہلے احتلام ہو گیا، پانی موجود ہے مگر اسے گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں، اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پر بیماری ہو جانے یا پہلے سے بیمار ہو تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جانے کا سبب ہو، تو اس صورتحال میں غسل کے بجائے تیمم کرنا کافی ہوگا، جو غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیمار اور مسافر کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ بیمار سے وہ آدمی مراد ہے جسے وضو اور غسل سے نقصان یا بیماری میں اضافہ کا اندیشہ ہو۔ اس بیمار میں وہ مقیم بھی داخل ہیں جس نے رات میں بیوی سے جماع کیا یا اسے احتلام ہو گیا، اب گرم پانی میسر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی سے غسل باعث ضرر یا بیماری میں مزید اضافہ کا سبب ہے، تو ایسے سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ اور حدیث سے بھی اس کی ایک خاص دلیل ملتی ہے، صحیح ابو داود میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمرو، کیا تو نے جنوبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی؟ تو میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہیں کہا۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس حدیث میں اس کا جواز پایا جاتا ہے کہ سردی وغیرہ کی بنا پر اگر پانی استعمال کرنے سے ہلاکت کا خدشہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تیمم کرنے والا شخص وضو کرنے والوں کی امامت بھی کروا سکتا ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر وہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔